لاہور کی مصروف شاہراہ پر دوپہر کی دھوپ چھن چھن کر پڑ رہی تھی۔ سڑک پر گاڑیوں کا رش تھا، مگر ملیکا کی سرخ رنگ کی اسپورٹس کار کسی تیر کی طرح ٹریفک کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ملیکا نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط رکھی تھی اور اس کا پیر ایکسلریٹر پر مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا۔ کار کی رفتار میٹر کی سوئی کو مسلسل اوپر لے جا رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی عثویٰ، جو اپنی سیٹ بیلٹ کو شدت سے تھامے ہوئے تھی، خوف کے مارے پیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں اور ملیکا کو دیکھا، جو گانے کی دھن پر جھومتے ہوئے گاڑی کو بے لگام بھگا رہی تھی۔ ملیکا، خدا کے لیے رفتار کم کرو، عثویٰ نے چیخ کر کہا۔ دیکھو تم سگنل توڑ رہی ہو، ابھی کسی ٹریفک سارجنٹ نے دیکھ لیا تو چالان ہو جائے گا، ایسی حرکتیں مت کرو پلیز۔ ملیکا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے عثویٰ کو آنکھ ماری۔ اوہو عثویٰ بی بی، تم تو ہر وقت ڈری رہتی ہو۔ آج میرا موڈ ہے اور یہ گاڑی بھی فل فارم میں ہے، تم فکر نہ کرو، دیکھ لینا آج میں بغیر چالان دیے یہاں سے نکل جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ عثویٰ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو، تم تو بڑی چالاک بننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم آج نہیں نکل پاؤ گی۔ میری بات مان لو، ابھی بھی وقت ہے، گاڑی سائڈ پر لگاؤ، ایسی الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو، ورنہ پولیس والا تمہیں نہیں چھوڑے گا اور چالان کٹے گا تو پھر آلیار کے پاس جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ملیکا نے آلیار کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار ہلکی کی، مگر پھر سے ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ آلیار، اس کا نام مت لو، اسے کیا پتا میں کیا کر رہی ہوں، اور ویسے بھی میں اتنی ماہر ڈرائیور ہوں کہ پولیس والے تو کیا، کسی کی بھی مجال نہیں کہ مجھے روکے۔ آج نہیں ہوگا چالان، لکھ کر لے لو۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ سامنے سے ٹریفک کا ایک حوالدار، جس کی کالی وردی دھوپ میں چمک رہی تھی، ہاتھ کے اشارے سے ان کی گاڑی کو رکنے کا حکم دیتے ہوئے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ ملیکا کی مسکراہٹ لمحہ بھر میں غائب ہو گئی۔ اس نے بریک پر پاؤں رکھا تو گاڑی ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ بالکل حوالدار کے سامنے جا رکی۔ عثویٰ کا دل حلق میں آ گیا تھا، وہ ڈر کے مارے سیٹ کے نیچے ہی بیٹھ گئی تاکہ پولیس والا اسے نہ دیکھ سکے۔ حوالدار نے اپنی ٹوپی درست کی اور غصے سے گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ محترمہ، کیا یہ فارمولا 1 کی ریسنگ ٹریک ہے؟ گاڑی سائڈ پر لگائیں۔ ملیکا نے آہستہ سے شیشہ نیچے کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ اور غصہ تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی انا کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حوالدار نے غصے سے ملیکا کی طرف دیکھا اور اپنی جیب سے چالان بک نکالتے ہوئے بولا، بی بی، رفتار چیک کی ہے آپ نے؟ شہر ہے یہ، کوئی ریسنگ ٹریک نہیں۔ گاڑی کے کاغذات نکالیں، ابھی بھاری چالان کروں گا آپ کا۔ ملیکا نے ناک سکیڑی اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر سڑک کے دوسرے طرف پڑی۔ چند قدم کے فاصلے پر آلیار، پولیس کی وردی میں ملبوس، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کھڑا کسی فائل کا جائزہ لے رہا تھا۔ ملیکا کی سانس ایک لمحے کے لیے اٹک گئی۔ اس نے فوراً نظریں ہٹائیں اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، بس آلیار اسے نہ دیکھے، ورنہ آج میری خیر نہیں۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو غصے کے نقاب تلے چھپاتے ہوئے حوالدار کی طرف رخ کیا اور تیزی سے بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے روکنے کی؟ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ ذرا اپنی نظریں اٹھا کر دیکھو کہ تم کس کی گاڑی کا چالان کاٹنے کی جسارت کر رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں، ایک بڑے پولیس آفیسر کی بیوی کا چالان کاٹتے ہوئے؟ حوالدار چونک گیا۔ اس نے حیرت سے ملیکا کو دیکھا۔ ملیکا نے مزید دھمکی بھرے لہجے میں کہا، اگر تم نے یہ چالان بک بند نہ کی تو یاد رکھنا، میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی تمہیں تمہاری نوکری سے نکلوانے میں۔ جانتے ہو میرے شوہر کون ہے؟ آلیار، اگر انہیں پتہ چل گیا نا کہ تم نے مجھے تنگ کیا ہے تو وردی اتروا دوں گی تمہاری۔ ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مجھے جانے دو، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ حوالدار، جو آلیار کی سختی سے واقف تھا، یہ سن کر بوکھلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے چالان بک چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ ڈر کے مارے پسینے پہنچنے لگا اور فوراً معافی مانگنے لگا۔ سوری میم، مجھے معاف کر دیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ صاحب کی بیگم ہیں، میری غلطی ہو گئی تھی، آپ پلیز جائیں، میں آپ کو نہیں روک سک رہا۔ ملیحہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سائڈ مرر میں دیکھا۔ آلیار ابھی بھی دوسری طرف ہی دیکھ رہا تھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ملیکا نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ عثویٰ جو اپنی سیٹ کے نیچے دبی بیٹھی تھی، اس کو آنکھ مار کر اشارہ کیا اور گاڑی کو جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ آلیار کی نظر اس پر نہیں پڑی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آلیار کی تیز نظریں کب کی اس کی گاڑی کا اور اس کے انداز کو پہچان چکی ہیں۔ جیسے ہی ملیکا نے گاڑی کو زوردار ایکسلریشن کے ساتھ سڑک پر دوڑایا، ٹائروں سے دھواں اٹھا۔ حوالدار ابھی بھی سہمے ہوئے نظروں سے جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک آلیار کی بھاری بھرکم آواز اس کے سر پر گونجی، یہ کیا تماشا ہے؟
گاڑی کیوں نہیں روکی؟ اور چالان؟ اس کا چالان کیوں نہیں کیا؟ حوالدار بری طرح گھبرا گیا۔ آلیار کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ حوالدار کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، صاحب جی وہ آپ کی بیگم تھیں، میں ان سے چالان کیسے لیتا؟ آلیار کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں سکیڑیں اور دور جاتی ہوئی اس سرخ گاڑی کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے اسی گاڑی کو اس نے سڑک پر حد سے زیادہ رفتار سے جاتے دیکھا تھا، لیکن تب اسے یہ گمان نہیں تھا کہ یہ ملیکہ ہو سکتی ہے۔ ابھی آلیار اس کشمکش میں تھا کہ حوالدار نے اپنی جان بچانے کے لیے بات کو مزید الجھا دیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب وہ آپ کی بیگم کے ساتھ جو لڑکی تھی، اس نے دھمکی دی تھی کہ آپ کی بیگم کو روکا تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہ خود کو آپ کی بیگم کی کزن بتا رہی تھی، اور اس نے کہا کہ آپ کی بیگم کو کچھ بھی کہا تو آپ کا غصہ آپ پر ہی آ کر گرے گا۔ آلیار کا خون کھول اٹھا۔ اسے ملیکہ کی وہ شوخی اور لاپرواہی یاد آئی جس نے آج پھر اسے کسی بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ چالان نہیں ہوا، بلکہ اس بات پر تھا کہ ملیکہ نے اپنی مرضی چلانے کے لیے اور اس کے نام کا غلط استعمال کرنے کے لیے حوالدار کو ڈرایا دھمکایا تھا۔ آلیار کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس نے حوالدار کو ایک ٹھنڈی نظر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اپنی گاڑی کی طرف مڑا۔ اس کا سارا دھیان اب صرف اور صرف ملیکہ پر تھا، جو اپنی چالاکی پر خوش ہوتی گھر پہنچ رہی تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ آلیار کا پارا اس وقت آسمان پر ہے۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ آلیار کی رہائش گاہ کے ڈائننگ ہال میں ایک پرسکون ماحول تھا۔ میز پر چکھنے کے لیے لذیذ پکوان سجے تھے، اور سردار صاحب، زینب بیگم، حارث اور ردا سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ ملیکہ جو ابھی تک اپنی صبح کی کامیابی کے نشے میں تھی، سکون سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک دروازے پر بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی۔ آلیار اندر داخل ہوا۔ اس کی وردی پر گرد تھی اور چہرے پر ایک ایسی سرد اور خوفناک سنجیدگی تھی جسے دیکھ کر حارث کا ہنسی مذاق فوراً تھم گیا۔ آلیار سیدھا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سب نے اسے دیکھا، مگر آلیار نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں سامنے بیٹھی ملیکہ پر جما دی۔ ملیکہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو اس کے لبوں تک پہنچنے ہی والا تھا کہ آلیار کی بھاری اور طنزی آواز پورے کمرے میں گونجی، واقعی یہ گھر کتنا پرسکون ہے نا؟ مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں کہ اس گھر میں میری بیگم بھی موجود ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں اکیلا ہی اپنی ذمہ داریوں میں الجھا ہوا ہوں، جبکہ میری بیگم تو شہر کی سڑکوں پر میرے نام کا سکہ جما رہی ہیں۔ آلیار کے ان الفاظ میں زہر اور طنز کا ایسا ملاپ تھا کہ میز پر موجود سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ ملیکہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ پانی کے کچھ قطرے اس کی قمیص پر گرے، مگر اسے احساس نہیں ہوا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا تھا۔ زینب بیگم نے آلیار کی طرف دیکھا۔ آلیار بیٹا، کیا بات ہے؟ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ آلیار نے سرد مہری سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر واپس ملیکہ کی طرف مڑا، جو اب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ آلیار نے ایک کرخت مسکراہٹ کے ساتھ مزید کہا، نہیں ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ایک بڑی دلچسپ بات معلوم ہوئی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں میرے نام کا استعمال اتنی آزادی سے کیا جاتا ہے کہ کسی کو قانون کی پرواہ ہی نہ رہے۔ ملیکہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آلیار کے الفاظ نے ڈائننگ ٹیبل پر ایک سنسنی پھیلا دی۔ سردار صاحب نے اپنی چمچ میز پر رکھے اور بھویں سکیڑ کر پوچھا، آلیار، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ صاف صاف بتاؤ، کون سی بات کا طنز کر رہے ہو؟ زینب بیگم بھی پریشان نظر آئیں۔ بیٹا، ملیکہ نے کیا کیا ہے؟ تم لوگ کچھ چھپا رہے ہو کیا؟ ملیکہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آلیار کی خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں، لیکن وہ اپنی انا کو مجروح ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور آنکھیں اٹھا کر آلیار کو دیکھا، مگر وہ اس کی نظروں کی تپش نہ سہ سکی اور فوراً نظریں چرا گئی۔ آلیار نے اپنے لبوں پر ایک بناوٹی اور سرد مسکراہٹ سجائی۔ اس نے سردار صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بس آج تھکاوٹ زیادہ ہے کچھ، شاید اسی لیے دماغ کا توازن تھوڑا ڈگمگا رہا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ آپ لوگ کھانا جاری رکھیں۔ اس کے لہجے میں ایسی حتمی بات تھی کہ مزید سوال کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ کمرے میں دوبارہ کان پڑتی سناٹا چھا گیا، بس چمچوں کے بجنے کی آواز آتی تھی۔ ملیکہ کے لیے یہ کھانا اب زہر بن چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس میز سے اٹھنا چاہتی تھی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد آلیار اپنی کرسی سے اٹھا اور جیسے ہی مڑنے لگا، اس نے گردن موڑ کر ملیکہ کی طرف دیکھا۔
اس کی نظریں ملیکا کی روح تک کو چیر رہی تھیں۔ انتہائی سپاٹ اور حکم والے لہجے میں وہ بولا، ملیکا ذرا ایک کپ چائے تو لانا میرے کمرے میں۔ یہ کہہ کر وہ کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ملیکا کرسی پر بیٹھی رہی، اس کا ہاتھ ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کمرے کے اندر کا یہ چائے کا سیشن اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ڈائننگ ہال سے اٹھتے ہی ملیکا جیسے کچن کے قریب پہنچی، اسوا فوراً اس کے پیچھے آئی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کونے میں کھینچ لیا۔ اسوا کا چہرہ خوف سے زرد تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اسوا سرگوشی میں چلائی۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے؟ یہ سب آج ہماری ہی بات کر رہے تھے۔ قسم سے اگر آلیار نے بابا جان یا دادو کو سچ بتا دیا تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں اپنی پہچان بتانے کی؟ اب دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ ملیکا نے بے نیازی سے اپنے بال جھٹکے، حالانکہ اندر سے اس کا بھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارے بابا تم بھی نا ڈرپوک مت بنو، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ بس میرا شوہر ہے، کوئی بلا نہیں۔ چلو اب چائے تو بنانی ہی پڑے گی ورنہ مزید غصہ کرے گا۔ دونوں کچن میں داخل ہوئیں۔ ملیکا نے تیزی سے کیٹل چڑھائی جبکہ اسوا ابھی بھی پریشانی کے عالم میں ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ ملیکا نے الماری سے سنیک کے ڈبے نکالے اور آرام سے ایک بسکٹ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، اس میں تھوڑی چینی زیادہ ہی ڈال دیتی ہوں، اللہ کرے اس کو شوگر ہو جائے۔ اس نے تو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے، ہر بات پر ٹوکنا اور یہ روپ جمانا۔ اسوا نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا، تم سچ میں بہت ڈھیٹ ہو۔ کچھ دیر بعد ملیکا ٹرے میں چائے لیے اور سنیک سجائے آلیار کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ آلیار اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ملیکا نے خاموشی سے چائے کی پیالی میز پر رکھی۔ آلیار نے اپنی نظریں اٹھائیں اور ملیکا کو سر سے پاؤں تک ایک ایسی تنقیدی نظر سے دیکھا کہ ملیکا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تم ابھی کے ابھی یہاں سے باہر جاؤ۔ آلیار کی آواز میں ٹھنڈک اور سختی تھی۔ ملیکا گھبرا گئی، اس کا دل چاہا کہ وہیں سے بھاگ جائے مگر اس نے ہمت کی۔ مجھے کیوں باہر جانا ہے؟ میں نے چائے لا دی ہے، اب مجھے بھی یہیں رہنا ہے۔ آلیار تیزی سے اٹھا، اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ تم نے وہاں روڈ پر کیا فضول بکواس کی تھی؟ کیا سمجھتی ہو تم؟ میرے نام کا ڈھنڈورا پیٹ کر خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہی ہو؟ ملیکا پیچھے ہٹی۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، وہ بس… اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی دیتی وہ تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ آلیار نے چائے کا کپ ویسے ہی میز پر چھوڑا اور غصے میں ملیکا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ آلیار تھا، اسے کسی کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ملیکا بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک رومانوی ناول تھا اور وہ اسے پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے آلیار کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ آلیار نے ایک جھپٹے میں ہی اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچی۔ ملیکا اچھل کر سیدھی ہوئی اور چیخ اٹھی، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ اتنے بڑے آفیسر ہیں آپ، لیکن یہ نہیں پتا کہ کسی کے کمرے میں دستک دے کر آنا چاہیے۔ ہم تو آپ کے کمرے کا دروازہ توڑ دیتے ہیں، آپ کو کوئی اخلاقیات نہیں سکھائی کیا؟ آلیار نے کتاب کو میز پر دے مارا اور ملیکا کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اخلاقیات اسے سکھائی جاتی ہیں جو اسے ماننے کے قابل ہو۔ آج کے بعد اگر میرے نام کا غلط استعمال ہوا تو یاد رکھنا ملیکا، یہ دروازہ توڑنے کی نوبت دوبارہ نہیں آئے گی۔ میں تمہاری آزادی پر ہی تالا لگا دوں گا۔ ملیکا کے لب تھر تھرائے، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج واقعی وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ آلیار کے الفاظ نے کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ بھر دیا تھا۔ ملیکا کے ہاتھ سے کتاب چھیننے کے بعد آلیار کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا ملیکا کی طرف بڑھا۔ ملیکا پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ آلیار اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا، اس کا وجود ملیکا پر چھایا ہوا تھا۔ ملیکا اس کے سینے سے اٹھنے والی گرم اور تیز سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آلیار نے اچانک اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں اوپر اٹھا کر دیوار کے ساتھ جکڑ دیا۔ ملیکا کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ سوری تو بول دیا ہے، اب آگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملیکا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی ضد تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟
آپ کے پاؤں میں گر کر معافی مانگوں؟ کروا لیجیے اپنی تسلی۔ آلیار کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ملیکا کے چہرے کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ مجھے تم سے معافی منگوانے کا کوئی شوق نہیں ہے ملیکا۔ جو حرکت تم نے کی ہے اس کی سزا میں تمہیں دوں گا، اور وہ کیا ہوگی یہ تمہیں کل صبح ناشتے پر پتہ چلے گا، یا شاید اس سے پہلے ہی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ملیکا کے گال پر ایک ہلکی سی چٹکی کاٹی اور پیچھے ہٹ گیا۔ ملیکا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جیسے ہی آلیار دروازے کی طرف مڑا، ملیکا نے بڑبڑاتے ہوئے اسے ایک ہلکی سی بددعا دی۔ جلاد کہیں کے! آلیار رک گیا۔ مڑے بغیر اس کی آواز گونجی، جتنا بولنا ہے بول لو ملیکا، وقت آنے پر تمہاری یہ زبان نہیں چلے گی۔ اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر اسوا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ آلیار کے نکلتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید تھا۔ ملیکا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنے ظالم اور جلاد قسم کے انسان ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کریں گے۔ ملیکا جو ابھی تک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، ایک دم سے ہنس پڑی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے کندھے اچکائے۔ ارے اسوا، تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ وہ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گے یا گھر میں نظر بند کر دیں گے۔ بس تم دیکھتی جاؤ، کل صبح میں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ان کی یہ اکڑ میں چند لمحوں میں نکال دوں گی۔ تم بس میرے خیالی پلاؤ پکانے کا مزہ لو۔ اسوا نے سر پکڑ لیا۔ اسے ملیکا کی ضد پر حیرت ہو رہی تھی۔ رات کے کافی پہر ہو چکے تھے۔ ملیکا تھک کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے وہی لمحہ یاد آنے لگا جب آلیار دیوار کے ساتھ اسے گھیرے کھڑا تھا۔ اس کا قریب ہونا، اس کی تیز سانسیں اور وہ دھمکیاں، نیند کی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر بار جب وہ آنکھیں بند کرتی، آلیار کا غصیلا مگر پرکشش چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی جسے وہ نہ سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی تسلیم کر رہی تھی۔ اگلی صبح ملیکا تیار ہو کر نیچے آئی۔ اس نے کالج جانے کے لیے اپنی کتابیں اٹھا رکھی تھیں اور ذہن میں آلیار کو سبق سکھانے کے لیے نت نئے منصوبے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی کرسی پر بیٹھی، زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا ملیکا، آج کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج رات گھر میں ایک فنکشن ہے، تمہیں گھر پر ہی رہنا ہوگا، بلکہ آج تمہاری منگنی ہے، تیاری شروع کرو۔ ملیکا کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ منگنی؟ میری؟ لیکن کس کے ساتھ؟ آپ لوگوں نے تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ سردار صاحب نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور سنجیدگی سے بولے، ملیکا، میں اور آلیار کے والد پچھلے کچھ دنوں سے اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب ہم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، یہ منگنی تمہاری اور آلیار کی ہے۔ ملیکا کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ دادا جان، جو خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، بول پڑے، منگنی شنگنی کا تمہیں کچھ نہیں جانتا۔ منگنی میں وقت ضائع نہیں کرنا، ہم سیدھا نکاح کریں گے۔ نکاح زیادہ بابرکت ہے، اور جیسے ہی اس کی پڑھائی ختم ہوگی ہم رخصتی کر دیں گے۔ ملیکا سب کو باری باری پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھے آلیار پر ٹک گئیں، جو انتہائی سکون سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ وہ اسے کھول کھول کر دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ اتنی آسانی سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ نہیں، آپ لوگ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں کرنی ہے شادی، ملیکا چیخی، لیکن سب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ زینب بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہم نے تو یہ تمہارے بچپن سے سوچ رکھا ہے بیٹا، اب تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آج تم کالج نہیں جاؤ گی بس۔ ملیکا غصے اور جھنجھلاہٹ میں میز سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ آلیار اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر ملیکا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ آلیار ہنسی دبا رہا تھا۔ اس کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ تم نے جو کل حرکت کی اس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ ملیکا روتے ہوئے اسوا پر چلائی جو وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اسوا، اپنی یہ فضول بکواس بند کرو۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ بھیا، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں کرنی اس جلاد کے ساتھ شادی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا ظالم انسان ہے۔ میں کیا کروں اب؟ ملیکا نے غصے اور بے بسی میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ دیا۔ اسوا، جو آلیار کی اس چال پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، بول پڑی، ارے پاگل لڑکی، خاموش ہو جا۔
اب تو اس کی بیگم بن جاؤ گی، پھر سڑک پر تمہارا کوئی چالان بھی نہیں کاٹے گا۔ بے شک دن بھر ٹریفک رولز توڑتی پھرنا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ملیکا اسے غصے سے گھورنے لگی، لیکن اس کا دل اندر سے ڈر رہا تھا کہ اب اس کی آزادی واقعی ایک پولیس آفیسر کے سخت قوانین میں قید ہونے والی تھی۔ گھر والے کسی بھی قسم کے احتجاج کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سردار صاحب کے فیصلے کے بعد ملیکا کو آلیار کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ گاڑی میں دونوں کے درمیان سناٹا ایسا تھا جیسے کوئی بارود کا ڈھیر ہو۔ تم ابھی بھی وقت کہہ دو کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، آلیار نے گاڑی چلاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ ملیکا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں نے منع کیا تو بابا مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنے سخت ہیں۔ وہ اپنے دانت پیس کر رہ گئی۔ آلیار مسکرایا۔ تو پھر خاموشی سے مان لو۔ ویسے بھی میں نے ابھی تک تمہاری وہ روڈ والی بہادری گھر والوں کو نہیں بتائی کہ تم کیسے میرے نام پر پولیس والوں کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ ملیکا نے فوراً اپنی حکمت عملی بدلی اور معصوم بنتے ہوئے بولی، دیکھیے آلیار، میں بہت بدتمیز ہوں، جھگڑالو ہوں، مجھے تمیز بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوں۔ آپ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ شادی کینسل کر دیں پلیز۔ آلیار نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور اس کی طرف مڑ کر بولا، تم بری ہو، بدتمیز ہو، یہ سب مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ شاپنگ مال میں بھی ملیکا نے اسے بہت تنگ کیا، مگر آلیار نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جب ملیکا نے اپنی پسند کا لہنگا لینے سے انکار کیا تو آلیار نے خود ایک گہرے سرخ رنگ کا خوبصورت لہنگا نکالا اور دکاندار سے پیک کرنے کو کہا۔ ملیکا منہ پھلائے رہی، مگر اسے پتا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ملیکا کا دل جیسے کسی قید خانے میں تھا۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی اور وہ آلیار کی شرعی بیگم بن گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد دادا جان نے آلیار کا کندھا تھپتھپایا۔ بیٹا، اب تم دونوں میاں بیوی ہو، باہر جاؤ، تھوڑی دیر گھومو پھرو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ملیکا نے فوراً احتجاج کیا، دادو مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ مگر زینب بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ ملیکا، ضد مت کرو، جاؤ تھوڑی دیر باہر وقت گزار لو، رشتوں میں بہتری آتی ہے۔ آلیار اسے گاڑی میں بٹھا کر شہر کے ایک پرسکون ساحل بیچ پر لے آیا۔ ملیکا ابھی بھی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی، جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آلیار نے اسے ریت پر بٹھایا اور خود آئس کریم لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ملیکا ضد کرنے لگی، مجھے یہ فلیور نہیں چاہیے، مجھے وہ والا چاہیے۔ آلیار ہنستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، 1 منٹ رکیں، میں وہ بھی لے کر آتا ہوں۔ آلیار جیسے ہی تھوڑا دور گیا، ملیکا سمندر کی لہروں کو دیکھ کر گنگنانے لگی۔ تبھی وہاں 4-5 لڑکے آ دھمکے۔ ان کی حرکتیں آوارہ لگ رہی تھیں۔ انہوں نے ملیکا کو اکیلا دیکھ کر اسے گھیر لیا۔ واہ بھائی، ایسی خوبصورت دلہن اکیلی، لگتا ہے دولہا بھاگ گیا ہے۔ ایک لڑکا بدتمیزی سے ہنسا۔ ملیکا کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آلیار ابھی بھی دکان پر کھڑا تھا۔ وہ ان لڑکوں کی طرف دیکھ کر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں کھڑے ہونے کی؟ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے۔ اوہ، تم تو بولتی بھی بہت ہو، آج تو مزہ آئے گا۔ انہوں نے ملیکا کے مزید قریب آنے کی کوشش کی۔ ملیکا کا سانس رکنے لگا۔ اس نے فوراً آلیار کا نام پکارا، لیکن شور میں اس کی آواز دب گئی۔ وہ لڑکے اب اسے ہراساں کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ آلیار آئس کریم کے 2 کپ ہاتھ میں لیے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائے واپس پلٹا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ملیکا پر پڑی، اس کے ہاتھ سے آئس کریم کے کپ ریت پر گر کر بکھر گئے۔ چند آوارہ لڑکوں نے ملیکا کو گھیر رکھا تھا اور ان کی بدتمیزی حد سے بڑھ رہی تھی۔ آلیار کے اندر کا پولیس آفیسر، جو اپنی ذاتی زندگی میں بھی نظم و ضبط کا قائل تھا، ایک لمحے میں جاگ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ اور چہرے پر ایک ایسی درندگی سے طاری ہوئی کہ ماحول کا درجہ حرارت ایک دم بڑھ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیگم کی طرف ہاتھ بڑھانے کی؟ آلیار کی بھاری آواز ساحل کی خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی۔ وہ ایک شیر کی طرح ان کی طرف لپکا۔ لڑکوں کا سر کنا، جس کا قد لمبا اور چہرہ داغدار تھا، ڈرنے کے بجائے ایک کینہ پرور مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے آلیار کو پہچان لیا تھا۔ ارے یہ تو وہی آلیار انسپکٹر ہے، یاد ہے 5 سال پہلے
تم نے میری شادی تڑوائی تھی، مجھے جیل بھجوایا تھا اور میری محبوبہ کو مجھ سے چھین کر کسی اور کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ آج قدرت نے اچھا موقع دیا ہے، آج تمہاری محبوبہ، تمہاری یہ دلہن ہم لے کر جائیں گے، تمہیں تو اور بہت مل جائیں گی، اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ سن کر ملیکا کا وجود کانپ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ صرف آوارہ لڑکے نہیں بلکہ آلیار کے پرانے دشمن ہیں۔ ملیکا خوف سے چیخ پڑی، آلیار پلیز بچاؤ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے آلیار کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ایک دوسرے لڑکے نے اس کا بازو مٹھی میں جکڑ لیا۔ آلیار نے اپنا توازن برقرار رکھا۔ اس کا غصہ اب ٹھنڈا نہیں بلکہ بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ایک لڑکے نے ملیکا کو کھینچنے کی کوشش کی، آلیار ایک بجلی کی رفتار سے اس پر ٹوٹ پڑا۔ پہلا مکہ اس نے اس لڑکے کے جبڑے پر مارا جس نے ملیکا کو تھام کر رکھا تھا۔ وہ لڑکا ریت پر ڈھیر ہو گیا، ساحل پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آلیار اکیلا تھا اور وہ چار، مگر آلیار کی تربیت اور غصہ اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ملیکا چیختی رہی، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ لڑکوں نے آلیار پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ آلیار نے ایک کو زمین پر دے مارا لیکن تبھی دوسرے نے اپنی جیب سے پستول نکال لی۔ فضا میں ایک گولی کی آواز گونجی جس نے ساحل پر موجود پرندوں کو اڑا دیا۔ گولی کی آواز سنتے ہی آلیار کو اپنی بیگم کی حفاظت کا خیال آیا۔ دشمنوں نے موقع پاتے ہی ملیکا کو گھسیٹ کر اپنی گاڑی کی طرف دھکیل دیا جو کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ ملیکا نے مزاحمت کی، چیخی، مگر اس کا ہاتھ آلیار کی گرفت سے چھوٹ گیا تھا اور وہ گاڑی کے اندر پھینک دی گئی۔ لڑکے گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے اسے لے کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ آلیار اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جو صرف ایک ہارنے والے عاشق یا ایک لاچار شوہر کی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ اب وہ پولیس آفیسر نہیں بلکہ اپنی زندگی کو واپس پانے کے لیے پاگل ہوا ایک شوہر تھا۔ ساحل سمندر کی ٹھنڈی ہوا اب کسی خونی منظر کی گواہ بننے جا رہی تھی۔ آلیار نے اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی بصارت کو دھندلا رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنی وائرلیس پر اپنے اسٹاف کو اطلاع دے رہا تھا، ملیکا کو اغوا کر لیا گیا ہے، میری لوکیشن ٹریس کرو، کسی بھی قیمت پر وہ گاڑی رکنی نہیں چاہیے۔ آلیار کی آواز میں وہ درد اور شدت تھی کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے جیسے ہی یقین ہوا کہ اس نے ملیکا کے اغوا کاروں کی گاڑی کو ایک ویران گودام کی طرف جاتے دیکھا ہے تو اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی اور آلیار اسٹیئرنگ پر ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تبھی دور سے ایمبولینس اور پولیس کی سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دوسری طرف اس ویران گودام کے اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ ملیحہ جو اب نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، اسے ان درندوں نے ایک کرسی سے باندھ دیا تھا۔ وہ گودام کی بند دیواروں میں قید تھی جہاں روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ غنڈے اپنی خباثت بھری ہنسی ہنس رہے تھے، ان کی آنکھوں میں درندگی تھی۔ ملیکا نے اپنی گردن نفی میں ہلائی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی، نہیں پلیز میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا، میں تمہیں کچھ بھی دے دوں گی، بس مجھے جانے دو۔ لیکن ان درندوں کے کانوں پر جو تک نہ رینگی۔ وہ اپنی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے مزید قریب آنے لگے۔ ملیکا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا جیسے ہی ان میں سے ایک نے بدتمیزی سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور فرش پر پھینکا۔ ملیکا کی چیخ گودام کی چھتوں سے ٹکرائی۔ وہ چیختی رہی، تڑپتی رہی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ بے بس تھی۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ انسانیت کو شرمندہ کر دینے والا تھا۔ ان درندوں نے اس کی عزت اور اس کی روح دونوں کو کرچی کرچی کر دیا۔ ملیکا کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ان درندوں کی خباثت ختم ہوئی تو وہ اسے اسی حال میں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ ملیکا اب ایک مجسمے کی طرح فرش پر بے جان پڑی تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، جسم پر تشدد کے نشان تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی خالی پن آ گیا تھا جیسے وہ اس دنیا سے کٹ کر کسی اور ہی جہنم میں پہنچ گئی ہو۔ وہ وہاں فرش پر پڑی ہوئی ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی قیمتی چیز کسی نے بری طرح مسل کر پھینک دی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف ملیکا کے سسکنے کی ہلکی سی آواز تھی جو اب آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھی۔
گودام کی تاریک اور سرد فضا میں ملیکا کا وجود کسی ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح بکھرا پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے تمام خوشگوار لمحات ایک تیز رفتار فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اپنی زندگی کے نئے سفر کے خواب دیکھ رہی تھی، اب ایک ایسی بھیانک حقیقت کا شکار تھی جس نے اس کی روح کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے، گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف آنکھوں سے آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے پورے جسم پر تشدد کے گہرے نشانات تھے اور ہر نشان اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ شدید صدمے میں تھی۔ ایک ایسا سناٹا اس کے اندر پھیل چکا تھا جہاں موت کی دستک بھی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں، لیکن افسوس کہ پولیس کو پہنچنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ آلیار کو ایک گولی لگی تھی اور وہ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، جبکہ یہاں اس کی زندگی، اس کی ملیکا اپنے آپ انجام کو پہنچ چکی تھی۔ پولیس والے جب گودام کے اندر داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ ملیکا کی حالت اتنی ابتر تھی کہ کسی کو بھی اسے چھوتے ہوئے کرب محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی چادریں اتار کر اسے ڈھانپا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اسے ہسپتال منتقل کیا۔ ہسپتال میں ایک ہنگامی کیفیت تھی۔ آلیار جو خود زخمی تھا، ہسپتال کے بیڈ پر پڑا مسلسل وائرلیس پر اپنے ساتھیوں سے ملیکا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب پولیس کے اس کے قریبی ساتھیوں نے اسے فون کیا تو ان کی آواز میں لرزا تھا۔ وہ اسے حقیقت بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخرکار جب آلیار نے اصرار کیا تو انہیں بتانا پڑا کہ ملیکا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ خبر آلیار کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں آلیار کے گھر والے اور ملیکا کے والدین پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر جب باہر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔ ان کے جسم پر بہت گہرے نشان ہیں اور صدمہ اتنا شدید ہے کہ ان کی جان بچانا ایک معجزہ ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر ان کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ آلیار کو تو جیسے وجود ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ شخص جس کی بہادری اور پھرتی کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے، آج اپنی ہی بیگم کی حفاظت نہ کر سکنے کے جرم میں خود کو کوس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر انتقام کی ایک ایسی آگ سلگ رہی تھی جس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرانے کے در پہ تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ سب ایک برا خواب ہے، مگر حقیقت اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی ہمت اور طاقت سب جواب دے چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ICU کی طرف بڑھا۔ اس کے ماں باپ اور ملیکا کے والدین سب پیچھے کھڑے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا کر اس بیٹی کو اس حال میں دیکھ سکے۔ آلیار جیسے ہی ICU کے دروازے تک پہنچا، اسے مشینوں کی مسلسل بیپ کرنے کی آواز سنائی دی، جو یہ بتا رہی تھی کہ ملیکا کی سانسیں ابھی بھی مصنوعی سہارے پر ہے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں جراثیم کش ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ملیکا بیڈ پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ آلیار کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ جب اس نے آہستہ سے ملیکا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ملیکا کے بازوؤں اور گردن پر بنے ان ظالمانہ نشانات پر پڑی، وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ وہ جو اس کا محافظ تھا، جو اس کا شوہر تھا، وہ اس کی حفاظت کیوں نہ کر سکا؟ یہ خیال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اسے اپنی وردی، اپنی طاقت اور اپنے تمام تر رتبے بے معنی لگ رہے تھے۔ وہ ملیکا کے سرہانے بیٹھ کر بے آواز رو رہا تھا۔ وہ جو آلیار دنیا کے بڑے سے بڑے مجرموں کا مقابلہ کر سکتا تھا، آج اپنی ہی بیگم کے سامنے ایک بے بس بچہ بن چکا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کہیں اسے چھوتے ہی وہ ٹوٹ نہ جائے۔ وہ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسے واپس لانا چاہتا تھا، مگر خاموشی اس کے گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ صرف اس کے کان میں دھیمی آواز میں بولا، ملیکا، یہ سب میری غلطی ہے۔ میں تمہارا محافظ تھا، مگر میں تمہیں بچا نہ سکا۔ مجھے مار دو، لیکن پلیز آنکھیں کھول لو۔ لیکن ملیکا کی آنکھیں ساکت تھیں، جیسے وہ اس دنیا سے اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑ چکی ہو۔ ہسپتال کے ICU میں لگے مانیٹر کی بیپ بیپ کی آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور ملیکا کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ نیم بے ہوشی میں اپنی آنکھیں ہلکی سی کھولتی، اس کا پورا وجود لرز اٹھا اور وہ وحشت زدہ ہو کر چیخنے چلانے لگتی۔ اس کی چیخوں میں وہ کرب تھا جس سے سن کر ہسپتال کے عملے کے دل بھی دہل جاتے تھے۔
وہ اپنے ارد گرد کسی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، حتیٰ کہ آلیار کو دیکھتے ہی وہ ایسے سہم جاتی جیسے کوئی شکاری کو دیکھ کر کانپتا ہے۔ اس کا پورا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کی روح زخمی تھی، جو مسلسل اس بھیانک رات کے مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف آلیار، جس کی اپنی گولیاں لگی ہوئی تھیں، وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر ان درندوں کی تلاش میں پاگل ہو چکا تھا۔ جب اسے سراغ ملا کہ وہ غنڈے کہاں چھپے ہیں تو وہ پولیس کی نفری کے ساتھ وہاں پہنچا۔ جب وہ ان درندوں کے سامنے آیا تو آلیار نے پولیس افسر کا ضابطۂ اخلاق ایک طرف پھینک دیا۔ اس نے اپنی بیلٹ نکالی اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ آلیار نے انہیں اتنی بے رحمی اور وحشت سے مارا کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ گئی۔ اس نے ایک ایک کر کے ان کی ہڈیاں توڑیں، انہیں زمین پر گھسیٹا اور ان کے چہروں کو تب تک زخموں سے بھر دیا جب تک وہ چیخنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک ایسی آگ تھی جو ان کے جسموں کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے انہیں مارتے ہوئے نہیں بلکہ ان کی روح کو اذیت دیتے ہوئے سزا دی تھی، یہاں تک کہ وہ سب اپنی زندگی کو بھیک مانگتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ ہسپتال میں ملیکا کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ جب بھی اسے ہوش آتا وہ خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتی، کبھی وہ بیڈ سے گرنے کی کوشش کرتی تو کبھی ڈرپ کی نلیاں نوچنے لگتی۔ اس کی ماں اور باپ کی حالت دیدنی تھی، وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی زندہ لاش بن چکے تھے۔ ڈاکٹر اب خاموش تھے، وہ کوئی تسلی بخش جواب دینے سے قاصر تھے، کیونکہ ملیکا کا ذہنی توازن بری طرح درہم برہم ہو چکا تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا اور عدالت نے ان درندوں کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جس دن انہیں چوراہے پر سر عام پھانسی دی گئی، پورا شہر عبرت کا نشان بن گیا، لیکن ملیکا کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ اب بھی اسی تکلیف اور اذیت میں مبتلا تھی۔ آلیار جو خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اب یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں جہاں اسے ہر دیوار پر وہی منحوس گودام نظر آتا ہوگا مزید رہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ملیکا کو یہاں سے دور لے جائے گا۔ اس نے گھر والوں کو بلایا اور بھاری آواز میں کہا کہ ملیکا کے لیے یہاں رہنا اب موت کے مترادف ہے۔ اسے کسی ایسی جگہ لے جانا ضروری ہے جہاں وہ ان یادوں سے دور تنہائی اور خاموشی میں اپنی روح کے زخم بھر سکے۔ گھر والے پہلے تو ہچکچائے، لیکن ملیکا کی روز بروز بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر انہوں نے آلیار کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ آلیار اسے ایسی جگہ لے جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا جہاں فطرت کی خاموشی اس کی بیگم کے دکھوں کو شاید کچھ حد تک کم کر سکے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ ہوا اس کا داغ شاید کبھی نہ دھل پائے۔ آلیار ملیکا کو شہر کے شور و غل اور ان تمام جگہوں سے دور ایک پرسکون پہاڑی علاقے کے فارم ہاؤس میں لے آیا، جہاں کا ماحول تو پرسکون تھا، لیکن ملیکا کی زندگی اب بھی ایک لرزہ خیز سناٹے میں قید تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی، ہر لمحے چونک جاتی اور اس کے لبوں پر خاموشی کا پہرا تھا۔ وہ اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، جیسے دنیا سے اس کا رابطہ ہی ختم ہو چکا ہو۔ ایک رات جب باہر بارش ہو رہی تھی، آلیار آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ ملیکا کھڑکی کے پاس ساکت بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی۔ آلیار نے ٹرے میں گرم چائے کا کپ رکھا اور دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے ملیکا کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور انتہائی نرمی سے اپنے لب اس پر ٹکائے۔ ملیکا نے جیسے ہی یہ لمس محسوس کیا وہ ایک دم سہم گئی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آلیار نے اسے مضبوطی سے تھام کر اپنے گرد بازو گھیرا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آلیار نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے جو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کی آواز میں ایسی کرخناک نرمی تھی کہ پتھر بھی پگھل جائیں۔ ملیکا، تم نے یہ کیا کیا اور کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ میری طرف دیکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کوئی نہیں ہے تمہیں نقصان پہنچانے والا، میں تمہاری ڈھال بن کر کھڑا ہوں۔ ملیکا کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے آلیار کے سینے میں ہی سر چھپا کر بکھرنے لگی۔ اس کی آواز میں شدید درد تھا۔ آلیار، وہ سب تکلیف، وہ اذیت میں کیا تھی؟ میں تو آپ کے لیے خوبصورت بننا چاہتی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، کہ میں آپ سے کتنی چاہت رکھتی ہوں، لیکن وہ سب کچھ سب خاک ہو گیا۔ میں اب پاک نہیں رہی، میں تو خود کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے قابو ہو گئی۔ اس نے اپنے ہی بال نوچنا شروع کر دیا اور اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ میں زندہ کیسے ہوں؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا، میں اس قابل نہیں رہی کہ آپ کی بیگم کہلا سکوں۔ آلیار نے اسے سختی سے تھام لیا، اس کے ہاتھ روک دیا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجے میں مضبوطی تھی۔ مت بولو ایسا، تمہاری اس تکلیف کا ذمہ دار میں خود کو مانتا ہوں، لیکن تم زندہ ہو اور میری ہو، اور تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تم کل بھی میرے لیے وہی ملیکا تھی اور آج بھی میری عزت اور میری محبت وہی ہے۔
آلیار نے اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور گہرا بوسہ دیا، جیسے وہ اس کے زخموں کو اپنے لمس سے بھر دینا چاہتا ہو، مگر ملیکا مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں سے ہل رہا تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتا، لیکن اس کے اندر کا خوف اور خود کو ملزم ٹھہرانے کا عمل اسے مسلسل مار رہا تھا۔ آلیار جانتا تھا کہ یہ زخم بھرنے میں وقت لگے گا، لیکن وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ ملیکا کے ہر آنسو کو، اس کی ہر چیخ کو اور اس کی ہر تکلیف کو اپنی ذات کا حصہ بنا چکا تھا۔ آلیار جانتا تھا کہ الفاظ اب بے معنی ہو چکے ہیں۔ ملیکا کے اندر کا خوف اور خود کو گھنونا سمجھنے کا احساس اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ آلیار نے اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر برائی اور ہر تلخ یاد سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ سے ملیکا کے اوپر جھکا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ آج بھی اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ آلیار نے اس کی گردن اور کندھوں پر اپنے لمس سے ایک نئی پہچان ضبط کرنی شروع کی۔ یہ لمس ہوس نہیں بلکہ اس محبت اور اپنائیت کا اظہار تھا جس سے وہ اس کے وجود پر لگے ہر داغ کو دھو دینا چاہتا تھا۔ ملیکا کے لیے ایک حیران کن احساس تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ ایک ایسی شے ہے جسے کوئی قبول نہیں کرے گا، جسے کوئی چھونا تک گوارا نہیں کرے گا، مگر آلیار کے سینے کی گرمائش اور اس کی پرخلوص اپنائیت نے اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو سہارا دے دیا تھا۔ آلیار اس کے اور اپنے درمیان کے ہر فاصلے کو مٹا رہا تھا۔ وہ اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ آج بھی اسی کی ملیکا ہے، اس کی بیوی، اس کا مان اور اس کا وقار۔ ملیکا کی سانسیں اور سسکیاں آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص جو اتنی سختی اور اصول پسندی کا قائل تھا، اس کے زخموں کو اس طرح پوچھے گا کہ وہ خود کو دوبارہ زندہ محسوس کرنے لگے گی۔ آلیار نے اسے اپنے سینے میں یوں قید کر رکھا تھا جیسے وہ اسے اپنی دھڑکنوں کے حصار میں محفوظ کر رہا ہو۔ اس رات آلیار نے ملیکا کے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھا اور اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اس کی نظروں میں کتنی انمول ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو ملیکا کو احساس ہوا کہ وہ آلیار کے مضبوط سینے پر سر رکھے سو رہی ہے۔ آلیار پہلے سے جاگ چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر اب وہ خوف والا سایہ نہیں تھا۔ جیسے ہی ملیکا کی آنکھیں کھلیں، آلیار نے اس کی پیشانی پر بہت پیار سے بوسہ دیا اور مسکرا کر بولا، کبھی آئندہ تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں، یہ آنسو صرف میری خوشی کے لیے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کا وقت مرہم کا کام کر گیا۔ جب آلیار اسے واپس شہر اور اپنے گھر لے کر آیا تو ملیکا کے اندر ایک خاموشی سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب پہلے جیسی چنچل تو نہیں تھی، لیکن وہ خوف اور لرزہ ہر طاری کیفیت کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ وہ تکلیف جو اس پر گزری تھی اسے بھلانا تو ناممکن تھا، لیکن آلیار نے اسے اس طرح سنبھالا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وہ اب بھی کبھی کبھی خاموش ہو جاتی، مگر آلیار کا جسم اور لمس اسے یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہوتا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس شخص نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت صرف ساتھ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ جوڑنے کا اور اسے اپنی روح میں بسانے کا نام ہے۔ گھر والے اسے دیکھ کر حیران تھے کہ کیسے آلیار کی محبت اور اپنائیت نے ملیکا کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ وہ اب ایک ایسی ملیکا تھی جو زخموں کے باوجود اپنے شوہر کے سائے میں خود کو محفوظ اور معتبر سمجھتی تھی۔